بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگ دوستو، ہم نے کاز اور ایفیکٹ کے اوپر ویڈیو بنائی تھی، امید کرتا ہوں آپ نے اس کو دیکھ لیا ہوگا، جس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح کاز اور ایفیکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کرنے کے لیے ایک بہترین اور مؤثر دلیل ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم نے یہ ویڈیو بنائی تو اس پر کچھ ملحدین کے سوالات موصول ہوئے۔ آپ اس سوال کو ایک دفعہ ملاحظہ کر لیں۔ اگر آپ نے یہ دعویٰ کرنا ہے کہ ہر چیز کو بنانے والا ہے تو اس کو پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس بنانے والے کو کس نے بنایا۔ Who created God? But perhaps the most significant charge made against Aquinas' arguments is that they're self-defeating. That is, they actually prove themselves wrong. For example, if Aquinas is right that everything must have been put into motion by something else, and everything must have a cause other than itself, then it seems that God should be subject to those same stipulations. And if God is somehow exempt from those rules, then why couldn't other things be exempt from them too? If they can exist without God being responsible for them, then we don't need God to establish things in the first place. یہ سوال سن کر سب سے پہلے تو مجھے ان کی علمی یتیمی پر کافی ترس آیا کہ کیسے عجیب قسم کے یہ سوالات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے اندر سے ایک خوشی بھی محسوس ہوئی، کیونکہ جیسے ہی انہوں کا یہ سوال میرے سامنے آیا میرے دل کے اندر ایک خوشی کی کیفیت دوڑ گئی۔ سب سے پہلے ان کا سوال سن لیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہر چیز کا کاز اور سبب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو پھر خدا کو کس نے بنایا، یعنی خدا کا کیا کاز ہے، یہ ان کا سوال ہے۔ اب سنیں کہ مجھے اس سوال پر خوشی کیوں محسوس ہوئی، کیونکہ جیسے ہی ان کا یہ سوال میرے ذہن میں آیا، ایک حدیث شریف جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا بتاؤ بھئی اللہ کو کس نے بنایا۔ تو آج انہوں نے وہی کام کر کے اپنے آپ کو شیطانی ہونا ثابت کر دیا ہے، لیکن بہرحال اس کا جواب دینا تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کا جواب ملاحظہ کریں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا؟ تو یہ تو بالکل ویسے ہی بات ہو گئی کہ قطب شمالی کے شمال میں کیا ہے یا ساؤتھ پول کے ساؤتھ میں کیا ہے۔ ارے جس چیز سے جس بات کی ابتدا ہو رہی ہو اس سے پہلے کوئی چیز کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر خدا کو کسی نے بنایا، اس کو کسی نے کاز کیا، تو پھر وہ فرسٹ کاز نہیں ہوا۔ ہم نے فرسٹ کاز ان کازڈ کی بات کی تھی، جس کو کسی نے نہیں بنایا۔ لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ دیکھ لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ خدا کو بھی کسی نے بنایا ہے، تو پھر سوال ہوگا کہ اس کو کس نے بنایا، پھر سوال ہوگا اس کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا۔ یہ ایک سیریز بن جائے گی جس کی کوئی حد نہیں ہوگی، کیونکہ جہاں پر بھی ہم اس کو حد لگائیں گے تو پھر سوال ہوگا اس کو کس نے بنایا۔ بہرحال یہ اس کو کہتے ہیں انفینٹ ریگریشن، اور جدید علوم کے ماہر جانتے ہیں کہ انفینٹ ریگریشن جو ہے یہ ناممکن ہوتی ہے۔ کوئی بھی سلسلہ اس طرح ماضی میں لامحدود نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ فرض کریں کہ آپ کا باس، آپ کا کوئی جو افسر ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ فلاں فائل بنانی ہے، تو آپ اس سے کوئی معلومات لیتے ہیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ تو باس کہتا ہے کہ میں اپنے باس سے پوچھ کر بتاتا ہوں، اس کا باس کہتا ہے میں اپنے فلاں رشتہ دار سے پوچھ کے بتاتا ہوں، وہ کہتا ہے نہیں میں اپنے فلاں آدمی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ اسی طرح یہ پوچھنے کا سلسلہ بالفرض اگر لامحدود ہو جائے تو کیا وہ فائل کبھی بھر سکے گا؟ کیونکہ جب تک پوچھنے کا سلسلہ ہی ختم نہیں ہوگا تو وہ آدمی اپنی فائل کو کیسے مکمل کر سکے گا؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ فائل بھری جا چکی ہے، یہ کائنات تشکیل پا چکی ہے، اس لیے انفینٹ ریگریشن نہیں بلکہ یہاں پر کوئی فرسٹ کاز ہے جس نے اس کو تشکیل دیا ہے۔ اگر بالفرض یہ انفینٹ ریگریشن ہوتی تو ہماری کائنات کبھی نہ بن سکتی، کیونکہ انفینٹ ریگریشن کے سبب کوئی واقعہ ممکن ہی نہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ تھوڑی سی باریک بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔